بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل فی جماعت تزید على صلاته فی سوقه وبیته 29 درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوطا إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطية حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه متفق عليه. وعن ابی العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن ربه تبارک وتعالى قال ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق علیہ. عزیز طلبہ اکرام، آپ کے سامنے 2 احادیث پڑھی گئی. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما کے مناقب اور مختصر تعارف. اس طرح شریعت مطہرہ نے جس قتل کو حرام قرار دیا اس کے 5 اقسام اور ہر ایک کی تعریف و حکم بیان کیا گیا تھا اور دیت کے حوالے سے وضاحت کی گئی تھی. آج کا ہمارا سبق نمبر 8 اس باب کے حدیث نمبر 10 اور 11 کے بارے میں ہوگا. حدیث نمبر 10 کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اب ہم حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی جماعت والی نماز بازار یا گھر میں پڑھی جانے والی نماز سے 20 اور کچھ اوپر درجہ رکھتی ہے، اور یہ اس لیے کہ جب کوئی اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر نماز ہی کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے اور اس کو نماز ہی ادھر اٹھا کر لاتی ہے تو وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے بدلے میں 1 درجہ بلند ہوتا ہے اور 1 گناہ معاف ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے. جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو جب اس کو نماز روکے رکھتی ہے وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے، اور نمازی جب تک اپنی نماز والی جگہ میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں کہ اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کو بخش دیں، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما. یہ دعائیں جاری رکھتے ہیں جب تک کہ کسی کو ایذا نہ پہنچائیں، جب تک کہ بے وضو نہ ہو. اس روایت میں باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی، اور اسی طرح اس کے بارے میں بضع کا لفظ بولا گیا. یہ لفظ 3 سے لے کر 10 تک بولا جاتا ہے. انفرادی نماز پڑھنے سے باجماعت نماز پڑھنا 25 یا 26 یا 27 درجہ زیادہ ثواب کا حامل ہے. ایک روایت میں 25 درجے کا ذکر ہے اور ایک میں 26 اور ایک میں 27 درجے کا بھی ذکر ہے. علماء نے بہت سارے جوابات تحریر فرمائے، لیکن سب سے آسان جواب یہ ہے کہ نمازیوں کے حال کے مطابق بعض کو 25 درجہ کی زیادتی ہوتی ہے اور بعض کو 26 درجے کا اور بعض کو 27 درجے کی زیادتی ہوتی ہے. یعنی جتنا اخلاص ہوگا
اس کے اخلاص کے مطابق اس کو درجہ ملے گا اور اس کے درجے کے اندر اضافہ ہوگا۔ اس طرح اس حدیث میں لفظ سوق کا ذکر ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بازار میں نماز پڑھنا جائز ہے اگرچہ مکروہ ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کامل وضو کرنا یعنی اس کے آداب سنن کا لحاظ رکھنا، اچھی طرح وضو کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا، پھر مسجد کی طرف نماز کی ارادے سے آنا، اور وہ آدمی مسجد کی طرف نماز کے ارادے سے آتا ہو جس میں صرف اللہ کی رضامندی کے علاوہ کوئی اور ارادہ شامل نہ ہو، تو اب اس کے بدلے میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہے جو نیک عمل سے معاف ہو جاتا ہے۔ یہ ثواب تب ملتا ہے جب کہ اخلاص ہو۔ اس روایت میں والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ کی جو الفاظ ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ نماز دیگر اعمال سے افضل ہے، جیسا کہ نمازی کے لیے اللہ کے نورانی مخلوق یعنی فرشتوں کی دعا کرنے سے ثابت ہوا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے آدمی جنت میں داخل ہوگا اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دیں اور دوزخ سے دور رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ، تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ اور نماز قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، اور وتصوم رمضان رمضان کے روزے رکھو، اور وتحج البیت بیت اللہ کا حج کرو۔ اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ نماز آدمی کو جنت میں داخل کرنے والا ایک افضل عمل ہے، اور نماز کے بارے میں عمود الصلاۃ بھی کہا گیا ہے جو کہ دین کے لیے ستون ہے۔ دوسرے حدیث مبارکہ کا ترجمہ حضرت ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالی سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نیکیاں اور برائیاں لکھی اور پھر ان کی وضاحت فرمائی کہ جو آدمی کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر اس کو کر نہیں پاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر ارادہ کر کے اس کو کر گزرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیاں اس کی لکھ دیتے ہیں، اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے مگر اس کو کرتا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی ایک کامل نیکی لکھتے ہیں، اور اگر ارادہ کر کے اس کو کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ایک برائی لکھ دیتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ ان سے بہت سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین روایت کرتے ہیں، اور ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا تھا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کی تعریف، حدیث قدسی جو الہام یا خواب یا کسی بھی کیفیت وحی سے معلوم ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے الفاظ میں تعبیر فرمائے۔ اس حدیث میں نیکی اور گناہ میں فرق بیان کیا گیا۔ جو آدمی نیکی کا ارادہ رکھتا ہو اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اگرچہ اس کو کیا نہ ہو، کیونکہ پختہ ارادہ
اس نیکی کا کرنے کا ذریعہ ہے، اور بھلائی کا سبب بھی بھلائی ہے، اور برائی کا ارادہ کرنے سے وہ گناہ لکھا نہیں جاتا۔ اس طرح اس روایت سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ آدمی کے نیک اعمال کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جیسے ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیک اعمال کے ذریعے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، البتہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہیں، اور وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، جس کا خلاصہ با جماعت نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی، کچھ فقہی مسائل بیان ہوئے، اس کے ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی کہ نیک عمل سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی واضح ہوئی کہ نماز آدمی کو جنت میں لے جانے والی عبادت ہے، اور با جماعت نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ اس طرح حدیث قدسی کی تعریف اور اس کے حوالے سے جو چند اہم باتیں تھیں وہ ہم نے بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ہمارا جو سبق ہے وہ حدیث نمبر 12 کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔